بجٹ نے تو عوام کی ای تئی پھیر دی ہے، اور اگر میں کہوں کہ گل مک گئی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ویسے تو صحافیوں کی صورتحال پہلے بھی ٹھیک نہیں تھی، تو بجٹ نے مزید خراب کر دی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ پاشا صاحب. مسئلہ یہ ہے، مجھے ایک بات پہ ویسے ہی ریکال ایک ہو گئی. جس دن بجٹ آیا تھا، اس بجٹ آنے کے 2 دن کے بعد میرا اور آپ کا ایک جگہ اکٹھا پروگرام تھا، اور اس دن میں بجٹ کے مخالف میں دلائل دے رہا تھا، اور آپ نے زمین و آسمان میں لائے ہوئے تھے کہ اس سے اچھا بجٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی پینشن میں اضافہ ہو گیا تھا. تو مجھے وہ کچھ لمحات وہ یاد آ گئے. میرا موقف اس دن بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے کہ دیکھیے، اگر اس کی ہم نیگیٹو مارکیٹنگ کریں تو اس سے اچھا بجٹ پاکستان میں نہیں آ سکتا. لیکن پاکستان کے منتخب وزیر اعظم، اب یہ منتخب پہ شاید لوگوں کو تھوڑی سی چڑ ہو جائے، ہم مانے نہ مانے لیکن وہ منتخب وزارت عظمیٰ پہ جی بالکل بیٹھے ہوئے. پاکستان کے منتخب وزیر اعظم نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کہی ہے کہ بجٹ بنانے کے لیے IMF کے ایڈوائزز پہ عمل کیا گیا ہے. اچھا، اب اس سے بڑی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پورے بجٹ کے اندر جو ریفلیکشنز آ رہی ہیں وہ ہمیں دکھا رہی ہیں کہ یہ بجٹ پاکستانی نے نہیں بنایا، کیونکہ اس کے اندر جو سکم تھے، جو اس کے اندر ڈاؤن چیزیں تھیں، وہ جن سے ایک عام پاکستانی کی زندگی پہ تباہ کن اثرات آئے ہیں، وہ نظر آنا شروع ہو گئے. آپ نے ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کی سیلریز میں اضافہ کیا، آپ نے لوگوں کے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے اگینسٹ جو آپ نے ٹیکسیشن کا اسٹرانگلی امپلیمنٹیشن کی ہے، اس کی وجہ سے ایک عام انسان کا جو جینا ہے وہ اتنا مشکل ہو گیا. فیول آپ نے بڑھا دیا، ٹیکس آپ نے بڑھا دیے، GST آپ نے لاگو کر دی ہے، انکم ٹیکس کے اوپر آلریڈی آپ پہلے ٹیکس دے رہے ہیں. تو جب یہ سارے ٹیکسز جمع ہوئے، جو وہ 2 روپے کی چیزیں تھیں وہ مارکیٹ میں 5 روپے کی ہیں. دودھ کا ڈبہ ہی دیکھ لیں اگر آپ، جو 60 روپے کا تھا وہ 95 کراس کر گیا. اب ان تمام حالات کے اندر اگر آپ یہ کہیں جی کہ ہم نے بڑا آئیڈیل بجٹ پیش کیا ہے، تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. اس بجٹ کے منفی اثرات جو اب آنا شروع ہوئے ہیں، جو بجلی کے بل آنا شروع ہوئے ہیں، جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم پیمرا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہم مختلف قوانین ہمارے اپنے ہیں جن کی وجہ سے ہم ایکچوئل پکچر پاکستان کے عوام کو دکھا نہیں پاتے. لیکن جب ہم اپنی انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی ایجنسیز کے ساتھ جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم کچھ جرنلز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہم وہ چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانی عوام کس طرح زبوحالی کا شکار ہے، پاکستانی عوام کس طرح مصیبت کا شکار ہے. اور آج بلکہ ہمارے ایک دوست آئے ہوئے ہیں اوورسیز، میں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا اس پروگرام میں کہ پاکستانیوں کو پاکستان سے زندہ بھاگ جانے کی ترغیب دلائیں اور کوئی سستے رستے بتائیں. ہم پاکستان کے اندر اس وقت، کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں پڑھاتا بھی ہوں، تو پاکستان کے اندر جو نئی یوتھ جس کو ہم کہتے ہیں، یا جو نوجوان نسل ہے، وہ رہنا نہیں چاہتی. 95% سے زیادہ داد و شمار آ گئے ہیں. ابھی کل بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں. تو میں اس پروگرام کی وساطت سے لکیلی ایک معجزہ ہے کہ وہ مل گئے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ سمپل سجیشنز دیں کہ پاکستانی عوام شپس کے ذریعے نہ بھاگے، کوئی لیگل وے سے پاکستان سے اسکپ ہو جائے. زبیر میر صاحب، ترنجی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو کا رخ آپ کی طرف موڑ دیا ہے. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اخبارات میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ 6.5 لاکھ جو نوجوان ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں. تو اس بات کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں. تو آپ بھی تو دیکھیں باہر چلے گئے تھے نا جب آپ ینگ تھے، تو اس وقت تو حالات شاید ایسے نہیں تھے. تو باہر جانا کوئی برائی تو نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم. جی باہر جانا برائی کوئی نہیں ہے. یہ جو باہر کا، یہ پچھلے دنوں کوئی 3-4 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ باہر جا رہے ہیں. ایک سٹیٹ کے مطابق یہ جو پاکستان میں بھی کہا جا رہا ہے نا کہ پاکستان سے لوگ بھاگ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں. آپ 4 سال کا پچھلا وہ دیکھ لیں، 4 سال. اب یہ نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ میں بھاگ رہے ہیں، یہ 4 سال کا ڈیٹا ہے. یہ انٹرم گورنمنٹ میں بھی لوگ گئے ہیں، یہ اس سے پہلے عمران خان کے دور میں بھی گئے ہیں. 7-7.5 لاکھ بندہ پاکستان سے جا رہا ہے ہر سال. لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا نہیں ہے، اس پہ کھپ بہت زیادہ پڑ جاتی ہے. 5-5.5 لاکھ تو لیبر ہے. اچھا، ہاں، مزدور ٹائپ. 80% 70% جو پاکستان سے باہر جا رہا ہے نا، اب یہ میں 1 سال پہلے کی بات کر لیتا ہوں کہ 7.5-8 لاکھ بندہ پاکستان سے گیا تھا. چلیں 7.5-8 لاکھ بندہ پاکستان سے گیا، اس میں سے
35 to 40%, 30% मिडल ईस्ट से आगे गया है, यूरोप के ममालिक। हाँ ओके। तो चलें यार 2 लाख चला गया है, तो ये एक आम सा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ लेबर इंडिया से इससे डबल जाता है, बाहर आबादी भी उनकी ज्यादा है, डबल जाता है। ठीक है। इस साल नेपाल से उतने बंदे गए आए हैं जितने पहले पाकिस्तान से आते थे, पाकिस्तान के वीजे बंद है, ओके। मतलब कुछ मुल्कों में, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज भी है कि ठीक है यार बाहर जा। अब यहाँ का इंजीनियर जो है, जो इधर के इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जैसे ही वो यूईटी से या कहीं से भी पढ़ता है ना, मतलब पढ़ के डिग्री निकलता लेता है, उसका एक पाँव होता है कि किसी तरीके में मिडिल ईस्ट चला जाऊं। हमारे यहाँ उस तरह के काम तो नहीं है ना, हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, उस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं है कि जहां वो खप सके और ना, बाहर चले जाते हैं। और फिर उधर से मिडिल ईस्ट से 10-12 साल के बाद जब वो आता है और एक अच्छी चीज बना होता है, या उधर ही रह लेता है, तो ये बुरी बात नहीं है। इस पे कह रहे हंगामा ज्यादा है, इतने बंदे जाते रहे हैं। तो ये हम जो कुछ हो रहा है बाहर जाने के हवाले से, आप समझते हैं कि कोई परेशानी की बात नहीं? परेशानी की ये एक बात तो ये है कि ये जो त्रिवेदी साहब ने कहा कि जी कीमतें बढ़ी हैं, ये हुआ है, इससे ये देखें, मैं एक आपको ना, इंडिया की एक स्टेट है, आप जानते होंगे, केरला। ठीक है सर, इंडिया तो बहुत ऊपर है ना, इंडिया तो अच्छा है ना हमसे, हर चीज उनकी मैशत बहुत अच्छी है, हर चीज अच्छी है, ठीक है। केरला के हर घर से एक बंदा बाहर गया हुआ है, तो क्या उनके हालात खराब है? हाँ ठीक है सर, दुबई बड़ी अहम बात नाज़रीन, मिडिल ईस्ट को मिनी केरला भी आप कह देती हैं। चलें उधर से क्यों गए हैं? चलें, आपका तो 1,000 दरम आपका 75,000 रुपया बनता है ना, तो उनका तो 18,000 बनता है, आजकल 22 है, 22,000 बनता है, 21-22 कुछ ऐसा है। चले भाई, वो क्यों गए हैं? सर, बाहर जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो थोड़ा सा हंगामा, ये ठीक है, बुरे हालात हैं, चलें ठीक है। हर पहले था, अब मैं वैसे आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ, पहले क्या हुआ करता था, ये जीटी रोड और सदर्न पंजाब, ये लोग जाया करते से ज्यादा बाहर, लाहौर के बंदे नहीं जाते थे। हम लाहौर के बंदों को बाहर, मैं खुद लाहौर को, लाहौर के बंदों को बाहर हम कहा करते थे काम चोर हैं, काम चोर हैं। हाँ, नहीं काम करते। 50 गए हैं ना, तो 1-2 साल में उसमें से 30 वापस आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, नहीं जो लॉरिये हैं, लाहौर दिहाड़ी खा भी गए, खाबागीर हैं, उनको वो आ जाते थे वापस। तो चलें, अब ये हो रहा है कि बड़े शहरों से भी लड़के जा रहे हैं, पढ़े लिखे जा रहे हैं। ये जो पहले था कि लेबर ही जा रही है, अब पढ़े लिखे मतलब लोग के पी के जा रहा है, अब सारे जा रहे हैं, क्योंकि अब एक हालात ऐसे बन गए। ये ठीक है, ये 95 रुपए का दूध हुआ है, तो ये कोई एक दिन में तो नहीं हुआ ना सर। ये अच्छा, ये 2-3 साल से जो लोग जा रहे हैं, ये जो हम डाटा देख रहे होते हैं सर, इसके पीछे 5 साल की हिस्ट्री है ना। ये IMF ने तो नहीं खराब किया ना आज, इसके पीछे क्या मुल्क क्या 1 साल में खराब हो जाता है? एक लॉन्ग हिस्ट्री है, हिस्ट्री है ना 5 साल बहुत आला। आपने बहुत 5 साल में आ जाए ना। अब आप बात कही, ये इसको दूसरे तरीके से ले लें कि अगर ये जो क्या नाम है, कौन सा था हमारे, ये फारूक साहब हैं, कोई जो भी है मिनिस्टर, औरंगजेब, अगर ये ना करते तो मुफ्ता इस्माइल कर देता, अगर वो ना करता तो सागडार कर देता, हफीज शेख ना करता तो सागडार सब कर देते, होना ही था। ये होना था। हफीज शेख ने तो तीनों गवर्नमेंट के साथ ये कुछ किया है, जरदारी के साथ मियां साहब ये अपने त्रिवेदी साहब क्योंकि साफ़ी हैं, तो ये ज़ेब दास्तान भी बना देते हैं। इन्होंने जिस तरह नक्शा खींचा है कि बस मर मुक्कना है, उसके बरक्स उन्होंने कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव बातें बताई हैं। आप क्योंकि आप एक पाकिस्तान के उस तबके से आपका ताल्लुक़ है जिसके बारे में समझा जाता है कि ये पढ़े लिखे और दूरअंदेश हैं। वैसे मैं इससे मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि अगर ये इतने समझदार लोग होते तो ये मुफ्त के मुकदमे ना लड़ रहे होते इमरान खान के। लेकिन बहरहाल ये क्योंकि हमारा मौजू नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इस वाले से? पाशा साहब देखें, बाहर जाने में तो कोई बुराई नहीं है। उन्होंने जैसे इन्होंने कहा कि वो IT एक्सपर्ट जा रहे हैं केरला से, इंडिया से, तो वो तो एक जरे मुबादला कमा रहे हैं, मुल्क के सर्विस हो रही है। मैं ये भी समझता हूँ, मेरा अपना बेटा एक मतलब नॉर्थ अमेरिका में है, तो वो एज एक्सपर्ट वो कुछ ना कुछ चाहें
ईद पे भेजता हमें को $2000 भेज देता है, चाहे ईद पे भेजे या अपनी खुशी मतलब से आ ही रहे हैं ना आ डॉलर। रहे ठीक। हमारे। बट जो बात रिमजी साहब ने कही है ना, वो भी काबिल फहम है और उस पर गौर तलब है, इसलिए कि पहले जो कुछ ये जो बहुत सारा लोग गए हैं ना जिनके पास जाने की एबिलिटी थी, माइग्रेशन की एबिलिटी थी, पैसे थे, वो लोग जा रहे हैं जो साथ पैसा लेके जा रहे हैं, वो सबसे खतरनाक बात ये हाँ जी। हाँ। जितने लोग यूरोप में गए हैं जिन्होंने सेटलमेंट्स की हैं, आपको पता लोगों ने PR ली है, पैसे दे के पैसे दे इन्वेस्टर के तौर पे, उन लोगों ठीक ने है। पासपोर्ट खरीदे हैं, नहीं भी जो बंदा यहाँ रहना भी चाहता है उसने भी पासपोर्ट हासिल किया है कि मुझे पता नहीं कब ये जो है ना इस तरह की स्टेट ऑफ अफेयर्स वो बहुत खतरनाक होती है मुल्क के लिए। आपका पैसा बाहर जाना नहीं चाहिए बल्कि बाहर से आना चाहिए, तभी सर्वाइवल होगी हमारी। और ये नो डाउट अगर यहाँ अच्छे मौके होंगे हमारे इंजीनियर डॉक्टर्स के लिए या किसी भी पढ़े लिखे तबके के लिए, आपको पता है यहाँ अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट, वो कहते हैं ना मरियम के 100 दिन, तो मैं उस पर कहता होता हूँ कि यार ठीक है, अच्छा काम किया होगा उन्होंने, रोटी सस्ती कर दी या फलां चीज़ सस्ती कर दी, बात ये नहीं, बात ये कि आपने कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, एम्प्लॉयमेंट की है, ग्रोथ होनी चाहिए ना। ये तो नहीं ना मैं IMF से पकड़ूं या किसी और अदारे से पैसे खरीदूं पकड़ूं और मैं लेके तो कोई सब्सिडी दे दूं किसी भी काम के लिए, वो तो कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई दुरुस्त कह रहे नहीं है। हैं। अच्छा मियां साहब एक बात बताएं, ये बजट आने के बाद काले कोट वालों पे क्या बीती है, क्या गुजरी है? काले कोट आपका वालों कारोबार तो चमक उठा ना, पीछे आपने बढ़ा दी। नहीं वो हाँ। काले कोट वालों का बिजनेस इस वक्त बिल्कुल ठप है। आप बजट की वजह से बजट की नहीं, वजह आपका से या बिजनेस इस उससे- वजह से ठप तो नहीं है हाँ। कि आप बतौर अदारा इमरान खान को सपोर्ट कर रहे नहीं, हैं? वो हाँ। अदारे में तो वो चंद एक लोग ही है ना जिनके मफाद वो बस्ता हो गए अच्छा, ओके। फ्री सर्विसेज के लिए, वो भी जो चंद एक नामवर नाम है उनको तो फ्री सर्विस देने में भी कोई हरज नहीं है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस आपको पता, हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है कि जिसने चने खाने वो गुलाम रसूल के अनारकली से जाके खाने हैं, उससे चाहे बेहतर उसके अपने मोहल्ले में बिक रहे हो, लेकिन नाम मतलब क्योंकि- नाम ना ठीक है। तो अच्छे नाम वाले तो कमा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो प्रैक्टिस है बहुत नीचे है। डाउन हो गई है। उसकी वजह भी वही है, इकोनॉमी है। ओके। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लोग कहते हैं यार खुद ब खुद अपने घर में निपट लो, जो भी छोटा बजाय मोटा ये के- कि वकील करो या उधर जाके लगाएंगे लोग या दूसरा लोग आप जज भी पे- कर लेते हैं। हाँ जज भी कर लेते हैं। ये भी एक मतलब बहुत एक बैड टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है हमारी जुडिशरी में या हमारे वकील की बजाय जज कर लो। हाँ जी, ये प्रैक्टिस भी बड़ी गलत है। और इसने जो हमारी जुडिशरी है उसका ग्राफ, उसकी इज्जत वकार का ग्राफ बहुत देखें ओके। अगर आपसे बिजली महंगी है, सब कुछ ठीक है, तो आप ये देख लें, अल्टरनेट पे चले जाएं। ठीक है, आप देखें कि यार कहाँ से पैसे आ सकते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ आप ही के महकमे की, टेप्टा से की बात। अच्छा मैं नाज़रीन एक करेक्शन कर दूं, मैं टेप्टा का सरबराह कभी नहीं रहा, मैं वहाँ से डायरेक्टर जनरल के तौर पे रिटायर हुआ हूँ, तो मियां साहब ने मुझे सरबराह कह दिया, मैं सरबराह कभी नहीं रहा। हमारे लिए एक सरबराह। आप हमारे लिए सरबराह ही हैं। तो एक दफ़ा ना कोई, मैं आपको कोविड से पहले क्या कोविड के बाद की बात है, हमारे पास एक इंक्वायरी आई कि जापान में एग्रीकल्चर वर्कर चाहिए। जापान में एग्रीकल्चर वर्कर, मियां साहब ठीक है जी। मैं हर तीसरे महीने हम ना पाकिस्तान से लेके जाते हैं एग्रीकल्चर वर्कर। ओके। फिर रमज़ान के दिनों में हम डेट पिकर्स, जो डेट्स उतारते हैं ना, जैसे हाँ, ऊपर जाते हैं, जो हमारा तरीका है, ठीक है, वो 100 200 500 बंदा मैं लेके जाता जो हूँ हर साल। देते जो Dates खजूरें तोड़ते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है जी। मारते नहीं, वो आम आदमी नहीं उतार सकता। मतलब उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। हाँ, ट्रेनिंग चाहिए। अच्छा जी, तो जी वो आया, उन्होंने कहा जी कि हमें एग्रीकल्चर वर्कर्स चाहिए। मैं कहा सर मसला ही क्यों नहीं, कितने जी? 1000-2000। उन्होंने कहा जी हम आएंगे, हम यानी टेस्ट- जापानी खुद आएंगे। हाँ टेस्ट करेंगे, ये होगा वो होगा। अच्छा, उन्होंने हमें एक किताब भेज दी, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर इसके इस ऐप पे यानी उसके हाँ। मुताबिक। अब आप मुझे बताएं, आप भी टेप्टा में आपने काम किया हुआ है, वो जब इधर आए तो उन्होंने कहा जी कि टूल्स क्या होते हैं। सर 700 बंदा फेल हुआ था, टूल ही नहीं पता किसी को। सर वो
آری اب مسئلہ ہے آری بھی باہر جا کے اس کا کوئی نام ہے نا، نام ہے نا آری، کچھ نہیں پتا، کھنڈی کڑنڈی تھے یہ تھے وہ، تھریشر کیا ہوتا ہے نہیں بیچ سکے، آپ نہیں بیچ سکے۔ پھر اس کے بعد یہ میں آپ کو 4-5 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں 6 مہینے کا، آپ تیار کریں۔ سر اب اس تیاری پہ کیا تیاری ہے کہ ان کو سارا بتائیں، ان کو طریقہ کار بتائیں، ہلکی پھلکی سی ان کو زبان بھی بتائیں، لیکن اصل مسئلہ آ رہا تھا کہ وہ جو ٹول ہے نا وہ ان کو بتانی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہی نہیں ایگریکلچر کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد جو مشینری ہے ادھر سے انہوں نے مشینری کی لسٹیں بھیجی کہ یہ چلانی ہے، یہ کرنی ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے۔ تو سر اس پہ 20 کروڑ روپے کا خرچہ تھا صرف ٹریننگ دینے کے لیے نہیں نا، اور وہ اگر 1000 2000 5000 بندہ ادھر جاتا تو جو ریمیٹنس ہونی اور تھی ادھر ان کی منیمم سیلری $1500 تھی۔ میں آپ کو پریزنٹیشن بھیج سکتا ہوں۔ پاشا صاحب یہ میں یہاں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اچھا میاں صاحب یہ دیکھیں، نہیں بس میں ایک جملے میں دیکھیں، یہ کام تھا گورنمنٹ کا، 2000 بندہ ان کو جاپان کو چاہیے، جو جاپان سے ٹیکنالوجی آنی تھی دنیا کا سب سے ایڈوانس ہائی ٹیک اور ویسے میں ناظرین یہ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں زبیر میر صاحب بھی، میاں صاحب بھی۔ جو پیسے آنے تھے وہ آپ ہماری ٹریننگ دینے کی حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹریننگ دینے کے ادارے ہیں وہ ڈرائیور تک کو عالمی معیار کے مطابق تیار کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ جی ترنجی صاحب آپ نے یہ سر وہ ڈرائیور سے ایک بات یاد آ گئی، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ کچھ ڈرائیورز آئے، ڈرائیور سڑک کراس کرنے لگا، اب ادھر رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کا فرق تھا، وہ سمجھا ادھر سے گاڑی آنی ہے، گاڑی ادھر سے ہی ادھر ہی مر گیا۔ جی ترنجی صاحب اس کو یہ نہیں پتا کہ ادھر سے گاڑی آنی ہے ادھر سے۔ جی ترنجی صاحب یہ ہمارے یہاں بڑی ہر چیز حکومت پہ نہیں ڈالنی ہم نے، ہمارے یہاں محاورے بولے جاتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے۔ یہاں دیر سے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں جو وقت کے ساتھ ریلیونٹ ہوتی ہیں وہ گزر جاتی ہیں۔ بہت باتیں کی میر صاحب نے کہ جی ہمارا پچھلے 5 سال کا 10 سال کا ڈیٹا نکال لیں، ہماری امپورٹ کتنی ہے، ایکسپورٹ کتنی ہے، سارا کچھ ہے۔ بمپر کراس ہوئی ہے اس دفعہ آپ کی گندم کی، پچھلی یہ گزر گیا ابھی 2 مہینے جو رل گئی ہے گندم۔ جی 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 وہ اسی پاکستان میں ہوئی ہے۔ ذرا بتائیں گے مجھے کہ اس سے پہلے یہ کسان کا حال کیوں ہوا پاکستان میں ایسا کہ رل گئے وہ بیچارے، ان کے خرچے تک پورے نہیں ہوئے۔ سر بات یہ ہے اس ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن گرمی کے موسم میں جہاں پہ ہل چلانا، جہاں فیل 51 آپ کو ہو، اس میں جا کے بات کرنا، آپ نے بھی خود ہی کہہ دیا ہے کہ اس ڈرائیور تک کو نہیں پتا، اور انہوں نے اس کو کنفرم بھی کر دیا کہ اس نے رائٹ لیفٹ کو بھی نہیں دیکھا۔ مسئلہ یہ ہے سر کہ ہمارے ہاں اس پاکستان جیسے ملک میں ہمارے یہاں 4 موسم ہیں، ہمارے یہاں سب کچھ ہے، ہمارے یہاں ہٹ ڈرامی ہے، ہمارے یہاں پرچیاں ہیں۔ پنجاب کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہائر کرنے کے لیے اس حکومت نے 45 دن انتظار کیا، صرف اس لیے کہ جس کو رکھنا تھا اس کی عمر پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کتنی اسٹرانگ پرچی میاں صاحب سر مسئلہ یہ ہے اس کی جو سٹینڈنگ ہوتی ہے نا، پرٹیکولر ایک سٹینڈنگ ہوتی ہے، ہائی کورٹ کی اتنی ہے، لوور کورٹ کی، تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں پوری کہ بندے کا انتظار کیا گیا کہ وہ سٹینڈنگ پوری ہو۔ ہمارے دوست ناراض ہو جائیں۔ ہر مسئلے کا حل صرف گفتگو نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ میں نہیں میاں صاحب اپنے ترنجی صاحب، ہم آپ کا مطلب ہے حل پکڑ کے چلے جائیں؟ سر مجھے نہیں پتا، مطلب ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں نا۔ ہاں بات کر سکتے ہیں نا۔ ہماری بات جو ہے، دیکھیے ہمارے ہاں یہاں یہ عام وتیرہ ہو گیا کہ جب کوئی بات کوئی آئینہ دکھاتا ہے تو اس کو آپ آف ایئر کر دیتے ہیں، اس کی نوکری تک کھا جاتے ہیں آپ لوگ۔ میں آپ کو یہاں 100 نام گنوا سکتا ہوں جن کو اس حکومت نے، اس سے پہلی حکومت نے آف ایئر کیا، ان کی فنڈنگ بند کی، ان کی نوکریاں تک کھا گئے آپ لوگ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب اچھا ہے؟ مطلب میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں جی ایوری تھنگ از فائن، اور پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستان کا جو لیول ہے وہ 146 میں 145 پہ ہم ختم ہو گئے ہیں۔ 130 کے ہماری لیول جو تھا جوڈیشری کا وہ اور نیچے گر کے 136 پہ آ گیا ہے۔ تو میں اس پہ ڈھول بجاؤں آپ کا؟ قاضی صاحب جو تھے ہمارے، جن کے آنے پہ ہم بہت خوش تھے، ان کا جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سر جھکے جا رہے ہیں، میں اس پہ خوشیوں کے شادیانے بناؤں؟ اور نہیں ہے بھائی، آپ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں۔ میری نہ باہر جائیداد ہے، نہ میں نے باہر جانا ہے، نہ میاں صاحب کی طرح میں نے وہ اوورسیز بندے لے کے جانا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں میاں صاحب کو اپنا سی وی فارورڈ کر دوں کہ میاں صاحب مجھے پاکستان سے لے جائیں، میں یہاں سے زندہ بھاگنا چاہ رہا ہوں، تو یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں نے اس ملک میں رہنا ہے،
میرے آباء و اجداد اسی ملک میں ہیں. ویسے مجھے ان کی بات سے مجھے اتفاق ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں. میں جہاں ان جاؤں کے گا پاس نا, میں آپ کو سچ دیکھیں, میں باہر کا ہوں. اب ان کی ہر بات کے ساتھ میں نے اپنی ایک بات بنائی ہے, میں کوئی ادھر گھر سے بنا کے نہیں لایا تھا. سر پاکستان میں نا یہ جو زمینوں پہ نا 2 کاشت ہوتی, 2 ربی اور تو سر تو سر اگر آج آپ کو گندم میں فائدہ نہیں ہوا تو سر آلوؤں میں آپ نے جب وہ بیچتے ہیں KFC کو, اس کو سر دوسری یہ دیکھتے 2 میں نا ہر سال 2. اب دیکھیں سدرن پنجاب میں اگر گندم ہوئی, فرض کریں میں ایک مثال, گندم ہوئی اور آپ نے جب جنر کو وہ بیچتے ہیں کاٹن, تو کاٹن میں آپ نے آدھے سال میں بڑے پیسے کما لیے یار. دوسری آپ کی ہوئی آم ہوا, اس میں نقصان ہو گیا. سر وہ پورا سال بھی دیکھنا ہے, صرف ایک گندم نہیں دیکھا. اور انہوں نے ہی سر 6,000 روپے پہ انہوں نے پچھلے سال 2 سال پہلے بیچے ہوئے ہیں. میری عرض سنیں, اب آپ نے باتیں یوں کھولنی شروع کر دی. میں ایک اور بات کر دیتا ہوں. مجھے بتائیے انکوائری ہوئی ہے کوئی آج کس پہ, جو آپ نے اتنی امپورٹ؟ سر اب میں اس پہ آپ کو اگلی جتنا گوشت پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ میں تو نہیں کر رہا. اچھا بات نہیں دیتے. اسنین ترنجی صاحب سارا پرائیویٹ, جناب میاں لیاقت علی سب پرائیویٹ نہیں کر رہے. جناب زبیر میر صاحب, آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بہت اچھی گفتگو کی. زبیر میر صاحب کے تجربات اور اوورسیز پاکستانی انٹرپرینور کے طور پر انہوں نے اپنے تجربات بتائے. آپ نے ہمارے معاشرے کی جو نبض تھی اس کو بیان کیا, اور میاں لیاقت صاحب نے ایک پاکستانی معاشرے کے ایک پڑھے لکھے طبقے کے طور پر اپنے خیالات بتائے. ناظرین, آپ نے ہمارے ماہرین کی گفتگو سنی. ہمیں اپنے ویوز سے, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.